السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک درزی اپنی چالاکی اور ہوشیاری میں بہت مشہور تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھے اس درزی کی چالاکی کے قصے ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کر سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ درزی تو بڑے کمال کا آدمی ہے، ہم نے اس قدر عیار اور چالاک درزی کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو اور درزی کے سامنے بیٹھ کر اپنا کپڑا کٹوائے، پھر بھی وہ اپنی چالاکی سے کام لے کر تھوڑا بہت کپڑا چوری کر ہی لیتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر کوئی اپنے تجربے کے مطابق درزی کی چالاکی کے قصے سنا رہا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک سپاہی بھی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ درزی کی چالاکی کی باتوں کو سن کر چڑھتے ہوئے بولا، لو بھائی، میں اس بات پر شرط لگاتا ہوں کہ کل میں کوٹ کا کپڑا اس کے پاس لے کے جاؤں گا اور اپنے سامنے کٹواؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میرا کوٹ سی دے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح میرے کپڑے سے کپڑا چراتا ہے۔ اگر اس نے مجھے اس معاملے میں دھوکہ دیا اور اپنا ہنر دکھا دیا اور واقعی میرے کپڑے میں سے تھوڑا سا کپڑا چوری کر لیا تو میں تم لوگوں کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ چنانچہ سپاہی خود ہی اس طرح کی شرط لگا کے اگلے دن کوٹ کا کپڑا لے کے درزی کی دکان پر پہنچا اور کہنے لگا، یہ میرے کوٹ کا کپڑا ہے، اس کا کوٹ تیار کرنا ہے، مگر بات یہ ہے کہ کپڑے کی کٹائی اسی وقت میرے سامنے کرو، کیونکہ میں نے تمہاری چالاکی اور ہوشیاری کی بڑی کہانیاں سنی ہیں، لیکن میں بھی کچھ کم نہیں ہوں، تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے ہوشیار اور چالاک ہو۔ درزی نے سر اٹھا کر سپاہی کی طرف دیکھا اور دل میں ہنسا بھی۔ کہنے لگا، حضور تشریف رکھیں، میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کسی نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے۔ میری تو یہی کام کرتے ہوئے ساری عمر گزر گئی ہے، لیکن حرام ہے کہ وہ آج تک کسی کا ایک گرا کپڑا بھی چوری کیا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ معاملہ فہم سپاہی ہیں، ہر بات کی تہ کو سمجھتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ عقل مندی میں آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے بھلا کس کی مجال ہے کہ جو چالاکی اور عیاری دکھانے کی جرت کرے۔ سپاہی درزی کی بات سن کر پھولے نہ سمایا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ درزی مجھ سے مات کھا گیا ہے۔ سپاہی نے اپنا کپڑا درزی کی طرف بڑھا دیا۔ درزی نے کینچی سے کپڑے کو کاٹنا شروع کیا۔ اب سپاہی چوکس ہو کے بیٹھ گیا اور اس نے نظریں کینچی اور درزی کے ہاتھوں پر گاڑ دی۔ درزی جہاں چالاکی اور عیاری میں ماہر تھا، وہاں وہ لطیفہ گوئی اور مسخرہ پن میں بھی اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ بے شمار لطیفے اس کو زبانی یاد تھے۔ اس نے جب سپاہی کو اس قدر چوکنا ہو کے بیٹھے دیکھا تو کپڑا کاٹتے کاٹتے اچانک ایسا زبردست لطیفہ سنایا کہ جسے سن کر سپاہی ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ اسی ہنسی کے عالم میں اس کا سر کافی آگے کی طرف جھک گیا۔ درزی اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جلدی سے تھوڑا سا کپڑا کاٹ کر چھپا لیا۔ اب سپاہی کی ہنسی رکی اور وہ دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے لطیفہ سن کے مزہ آیا اور کہنے لگا، یار ماسٹر، لطیفہ تو تم نے بڑا زبردست سنایا ہے، ایک اور سناؤ۔ درزی کب انتظار کرنے والا تھا، اس نے جھٹ سے ایک اور لطیفہ داغ دیا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ ہنسانے والا تھا۔ اب تو سپاہی کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا اور ہنستے ہنستے اس کا سر زمین کے ساتھ جا لگا۔ درزی نے پھر اس موقع کو غنیمت جانا اور تھوڑا سا مزید کپڑا چوری کر لیا۔ سپاہی کو پھر بھی پتہ نہ چلا۔ ہنستے ہنستے جب اس کی حالت ذرا سی سنبھلی تو سر اٹھاتے ہوئے بولا، یار ماسٹر، ایک لطیفہ اور سنا دو۔ درزی نے مسکراتے ہوئے کہا، سپاہی جی، لطیفہ تو ضرور ایک سنا دوں، مگر پھر تمہارا کوٹ زیادہ ہی تنگ ہو جائے گا۔
ایک مرد نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہا کہ پانی لاؤ۔ بیوی کچن سے پانی کا گلاس لائی تو اس کا شوہر سو چکا تھا۔ بیوی ساری رات پانی کا گلاس تھامے کھڑی رہی۔ فجر کے وقت شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بیوی پانی کا گلاس لیے مسلسل کئی گھنٹوں سے کھڑی ہے۔ شوہر نے کہا، میں تمہاری سعادت مندی اور تابع داری سے بہت خوش ہوا ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے طلاق چاہیے۔ ایک سردار خوف زدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست، کیا ہوا سردار جی؟ سردار، یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سردار، یار اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ بیوی، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ سردار، ہاں ہے۔ بیوی، پھر تم میری پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ سردار، اوے پاگل، پیار کرنے والے کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے زندگی بھر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعے کی نماز میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا۔ ہر لقمے پر سبحان اللہ واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلنا مارا اور کہا کہ 10 سال میں میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی، تمہاری تعریف ہی بند نہیں ہو رہی۔ پہلا دوست، بیوی بیگم اور وائف میں کیا فرق ہے؟ دوسرا دوست، کچھ خاص فرق نہیں، بس یہ بھی انڈیا، بھارت اور ہندوستان کی طرح ایک ہی دشمن کے 3 نام ہیں۔ باپ لسی پیے گا، بچہ نہیں۔ باپ جوس پیے گا، بچہ نہیں۔ باپ دودھ پیے گا، بچہ نہیں۔ باپ بالکل ماں پر گیا ہے، لگتا ہے خون ہی پیے گا۔ ماں وہیں بیٹھی تھی، اس سے رہا نہیں گیا۔ ماں نے پوچھا، سیب کھاؤ گے؟ بچہ نہیں۔ ماں، آم کھاؤ گے؟ بچہ نہیں۔ ماں، بیٹا اورنج کھاؤ گے؟ بچہ نہیں۔ ماں، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، لگتا ہے جوتے ہی کھائے گا۔ بیوی، میں چاہتی ہوں کہ کراچی میں کوئی چرنگی میرے نام سے ہو۔ شوہر بولا، کراچی میں یہ دونوں چیزیں تمہارے نام پر ہیں۔ بیوی خوشی سے بولی، وہ کون سی؟ شوہر، ناگن چرنگی اور بھینس کالونی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔